یہ بات میں نے کثرت سے کی ہے، عموماً جب کبھی نکاح کا موقع آتا ہے تو خطبہ نکاح میں شعوراً یہ بات عمدن تکرار کرتا ہوں کہ ان شادیوں کو آسان بنائیں۔ اور روایت میں ہے کہ پہلا رشتہ، موزوں رشتہ، مناسب رشتہ جب آتا ہے آپ کے پاس، آپ اس کو رد کر دیتے ہو اپنی پروسیجر کی وجہ سے۔ آپ کے میرٹ پہ پورا نہیں اتر رہا لیکن اللہ کے معیار پہ پورا اتر رہا ہے، آپ اس کو ٹھکرا دیتے ہو۔ اس کے ٹھکرانے کے بعد پھر اب آپ کی قسمت ہے کہ آپ کی طرف موزوں رشتہ آئے۔ ایک پہلا موزوں آیا تھا، 9 موزوں بھی آتے ہیں، یوں نہیں کہ ہر پہلا رشتہ موزوں ہوتا ہے، یہ نہیں مقصد اس حدیث کا، لیکن بہت سارے رشتے جو آتے ہیں تو ان میں سے ایک موزوں بھی ہوتا ہے۔ اس موزوں کو، اس درست رشتے کو رد نہ کرو، اس کو غنیمت جانو، وہ اللہ نے اہتمام کیا ہے، اللہ نے بندوبست کیا ہے، اللہ نے اسباب پیدا کیے ہیں کہ وہ رشتہ آ گیا۔ اگر اسے ٹھکرا دو گے اور اس کے بعد اپنے پروسیجر اور اپنے معیار کے مطابق جب شادی کرو گے تو وہ جو آپ کے معیار کے مطابق فریق آپ نے چنا ہے، اللہ اسی کے ذریعے سے اس گھر کو تباہ کر دیتا ہے، وہی اس گھر کو آگ لگا دیتا ہے۔ جو میرٹ والے کو چھوڑ کر ہم نے اس کو اپنے دوسرے شرائط کے اوپر رکھا تھا، وہ آ کر اس خاندان کو برباد کر دیتا ہے۔ یہ اور بھی چند موضوعات میں ہے۔ یہ روایت حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے مروی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ جب انسان اللہ کے بتائے ہوئے معیار کے مطابق کسی ساتھی کو، ہم سفر کو اور کسی قابل اعتماد شخص کو چھوڑ دیتا ہے اور پھر یا اللہ کے اوپر توکل چھوڑ کے لوگوں کے اوپر توکل کرتا ہے، لوگوں پر اعتماد و بھروسہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہی لوگوں کے ذریعے اس کو زندگی میں اور دنیا میں اور آخرت میں رسوا کرتا ہے۔ وہی شخص جو اللہ کے بجائے کسی نے چن لیا تھا کہ میں اس کے سہارے، اللہ پہ توکل نہیں، اس شخص پہ بھروسہ کروں گا، وہی خاندان کی تباہی کا باعث بنتا ہے۔ یہ روایت شادی کے علاوہ دیگر موضوعات میں بھی اسی طرح سے ہے کہ جہاں پر ہمیں بھروسہ کرنے کا، توکل کرنے کا حکم دیا گیا ہے، ہم وہاں کریں توکل، وہاں بھروسہ کریں اور آزمائیں اس کو کہ نتیجہ کیسا نکلتا ہے۔ پہلا مرحلہ ازدواج میں آسان پروسیجر جو دین نے مقرر کیا ہے اسے اختیار کریں۔